مہنگائی کی مارے عوام کو ذرا سا ریلیف، پیٹرول 3 روپے 5 پیسے سستا، نئی قیمت 227 روپے 19 پیسے فی لیٹر مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل 8 روپے 95 پیسے مہنگا کر دیا گیا، مٹی کے تیل کے نرخوں میں 4 روپے 62 پیسے کا اضافہ، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ 150 یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں، جو محلے کی بہت چھوٹی دکان ہے اس کے اوپر سے ٹیکس معاف کر دیں گے۔ اور میں میرے دکاندار بھائیوں کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دونوں ہے، تو جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ بھی آپ کا سارا جو ہے وہ ٹیکس اس میں آپ کا کور ہو گیا، اور 36,000 روپے آپ نے منیمم ٹیکس دینا ہے۔ لیکن بھائیوں اب پیسے دینے پڑیں گے، 36,000 روپے مانگ رہا ہوں دکانداروں سے، چھوٹی دکانوں سے۔ تھوڑی سی بڑی دکانیں ہوں گی تو تھوڑا زیادہ پیسہ ہوگا۔ مجھے بتائیں نا کیا خان صاحب نے ریفارمز کیے، 1 پیسے کی بجلی کے اندر ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس کم کیا ہے، 1 پیسے کا، کہیں پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یس، میڈیا میں آ کے تقاریر کر دیں، جھوٹے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ لگائیں، جھوٹی تہمتیں لگائیں، لیکن 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا اس پاکستان میں۔ ماہانہ 150 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے دکانداروں کے لیے ٹیکس چھوٹ، چھوٹے تاجروں سے سالانہ 36,000 روپے مانگ رہے ہیں، سب کو ٹیکس دینا ہی پڑے گا، درآمدات میں کمی خوشائند، روپے پر دباؤ جلد ختم ہو جائے گا، اگلے 2 ہفتے میں بہتری آئے گی۔ پی ٹی اے حکومت نے کوئی معاشی اصلاحات نہیں کی، کسی بھی شعبے میں 1 پیسے کا کام نہیں ہوا، مفتاح اسماعیل کی کرج پرس، فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ۔ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے خان صاحب؟ یہ فورن فنڈنگ کیا ہے؟ آپ کہیں نا، اب تو فورن فنڈنگ کا کیس آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ فورن جواب دو۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ تو کہیں جیسے نواز شریف کی کیس کی ڈیلی ہیئرنگ ہوتی تھی اور 180 مرتبہ اس کو کورٹ میں بلایا تھا، آپ بھی کہیں کہ ڈیلی ہیئرنگ ہو۔ میں ای سی پی سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ فیصلہ سنا دیں، چاہے پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو بھی کرے، جو بھی بینچ بنائے، آپ فیصلہ سنا دیں، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے۔ مفتاح بھائی بجلی کے بل پر ٹیکس واپس لیں، تاجر پریشان ہیں، امید ہے آپ کوئی حل نکالیں گے۔ مریم نواز کا ٹویٹ، وزیر خزانہ نے آج تاجروں کو ملاقات کی یقین دہانی کرا دی۔ نون لیگ رہنما کا کچھ دیر بعد سوشل میڈیا پر دوسرا پیغام۔ پاکستان کا معاشی بحران عارضی، روپے کی قدر وقتی طور پر گری، جلد مالی مسائل سے نکل جائیں گے، اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کا دعویٰ۔ آئی ایم ایف جائزے کی تکمیل کے لیے پیش کی شرائط پوری کر دیں، آئندہ 12 ماہ بھی تمام شرائط کے لیے تیار، مالیاتی اور مانیٹری پالیسی سخت کر دی گئی، مشترکہ بیان۔ شدید بارشوں کے بعد سیلاب، بلوچستان میں پانی ہی پانی، ہر طرف تباہی کے مناظر، سینکڑوں مکان زمین بوس، متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ صوبے میں مجموعی طور پر 136 ہلاکتیں، 665 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان، 11 پل بھی سیلابی ریلوں کی نظر، کراچی کوئٹہ شاہراہ پر متبادل عارضی راستے بنا دیے گئے۔ جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب سے تباہی، رجحان اور راجن پور شدید متاثر، 100 کے قریب آبادیاں زیر آب، ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلوں کو نقصان، تونسا میں بھی صورتحال سنگین، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، امدادی کارروائیاں جاری، پاک فوج کا فری میڈیکل کیمپ فعال۔ خیبر پختونخوا کے کئی علاقے بھی سیلاب کی زد میں آ گئے، سوابی میں برساتی نالے میں ڈوب کر 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، متاثرہ علاقوں کے مکین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ دریائے سندھ میں سکھر بیراج کے مقام پر مزید 4 لاشیں برآمد، مجموعی تعداد 19 تک پہنچ گئی، 7 خواتین بھی شامل۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1.5 لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا امکان۔ دریائے جہلم میں منگرا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، دریائے چناب بھی بفر گیا، مرالہ کے مقام پر سطح مسلسل بلند۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 1 روزہ دورے پر آج کوئٹہ پہنچنے کا پلان، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ اور چمن کا فضائی دورہ کریں گے،
بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ سیلاب زدگان کو امداد کی فراہمی، وزیر اعظم سرگرم، وفاقی حکومت صوبوں سے مل کر کام کر رہی ہے، اقدامات مزید تیز کر دیے، متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، شہباز شریف کی یقین دہانی، خراب موسم کے باعث دورہ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان ملتوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ان ایکشن، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ اور میاں والی کے سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد کا اعلان، جاں بحق افراد کے لواحقین کو 8 لاکھ روپے دیے جائیں گے، پرویز الہی کی متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی جلد تعمیر و مرمت کی بھی ہدایت۔ پاک فوج مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ، سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری، متاثرین میں راشن اور کھانا تقسیم، مختلف مقامات پر میڈیکل کیمپس قائم، طبی امداد کی فراہمی، مقامی کمانڈرز کا راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کا دورہ، صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ حکومت ٹائم پورا کرے گی، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ جس دلدل میں اس نے ہمیں پھنسایا ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہے۔ ایسے معاہدے کیے ہیں، میں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اور ذمہ دار لوگوں کے وہ انٹرویوز دکھا سکتا ہوں، وہ تقریر دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے تو ملک کو بیچ دیا ہے، ہم نے تو آئی ایم ایف کو اپنا ملک جو ہے وہ گروی رکھ کے دے دیا ہے، انگوٹھے لگا لیے ہم سے۔ یہ ساری باتیں ان کی ہیں، اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ عمران خان کو گھر نہ بھیجتے تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پی ٹی آئی نے پاکستان کو مسائل کی دلدل میں دھکیل دیا، اب نکلنا آسان نہیں، موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں گفتگو۔ ہماری بہترین حکمت عملی کے باعث دریائے کابل سیلاب سے محفوظ رہا، آصف زرداری اور میر حیدر ہوتی نے حفاظتی پشتوں کی تعمیر میں مدد سے انکار کیا، فضل الرحمان حکمرانوں سے شریعت کا نفاذ کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے، مولانا اسلام سے نہیں اسلام آباد سے محبت کرتے ہیں، پرویز خٹک۔ پنجاب میں تبدیلی کے بعد عمران خان کا پہلا دورہ لاہور، پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات، صوبائی کابینہ کی تشکیل اور دیگر امور پر مشاورت، پی ٹی آئی چیئرمین کی سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی بھی ہدایت۔ 6 سے 8 ہفتے میں بگل بچ سکتا ہے، نئے الیکشن کی تیاری کریں، عمران خان کے اپنے ارکان اسمبلی کو ہدایت، پارٹی تنظیموں کو فعال بنانے پر بھی زور، 2 نمبری کرنے والوں کو جانتا ہوں، 25 مئی کو چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ بنائے گا، پی ٹی آئی چیئرمین کی منتخب نمائندوں سے گفتگو، یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کی سیاسی لاہ عمل پر مشاورت۔ عمران خان نے پی ٹی آئی کی نیشنل کونسل کا اجلاس آج اسلام آباد میں طلب کر لیا، آئندہ عام انتخابات کی تیاری سمیت ملک کی سیاسی معاملات پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں رہا، چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران فوری مستعفی ہوں، پنجاب اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور، بیرونی سازش کے تحت پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے خلاف بھی قرارداد منظور۔ شاہد خاقان عباسی جب وہ 30/12/2016 سے 4/1/2017 تک فیڈرل منسٹر پیٹرولیم تھے، اس عہدے میں انہوں نے 3 ریمیٹنسز، ٹیٹیاں جو مشہور زمانہ ہوتی ہیں اسٹبر کی، یہ 14.25 کروڑ روپے ان کو وصول ہوئے۔ ہندوستانی کمپنی جس کا مالک بہت قریب ہے مودی کے، ان کی کمپنی سے ان صاحب کو کنسلٹنسی فی ملتی ہے، یہ وہ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے اکاؤنٹ میں بھارتی کمپنی سے پیسے آئے، لیگی رہنما نے بطور وزیر پیٹرولیم 3 ٹی ٹیز کے ذریعے 14.25 کروڑ روپے وصول کیے، شہباز گل کا الزام، سابق وزیر اعظم کو اکاؤنٹ کی تفصیلات سامنے لانے کا بھی چیلنج۔
محرم الحرام میں سیکورٹی انتظامات، پنجاب میں دفعہ 144 نافذ، اسلحے کی نمائش پر پابندی، جلوس کے راستوں پر کسی قسم کی تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی، 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری بھی ممنوع ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی میں پابندی کے باوجود سمندر میں نہاتے 6 افراد ڈوب گئے، 2 کو بچا لیا گیا، 2 لاشیں برآمد، باقی کی تلاش جاری۔ ہفتے کے روز بھی 2 افراد بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے تھے۔ موجیں ختم، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تعلیمی ادارے آج سے کھلیں گے، بچوں نے بیگ تیار کر لیے۔ حکومت کی جانب سے اسکولوں میں انسداد ڈینگی مہم کے تحت صفائی اور نکاسی آب کی خصوصی ہدایت۔ ملک کے جنوب مغربی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.6 اور زمین میں گہرائی 60 کلومیٹر ریکارڈ۔ گوادر، پسنی اور باڑہ اور دیگر شہروں میں در و دیوار ہل گئے۔ زلزلے کا مرکز بلوچستان کی ساحلی پٹی تھی۔ کامن ویلتھ گیمز میں قومی ویمن کرکٹ ٹیم کو دوسری شکست، بھارت نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ قومی کھلاڑیوں کی ناقص ترین کارکردگی، پوری ٹیم صرف 99 رنز پر ڈھیر۔ انڈیا نے ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 12ویں اوور میں ہی پورا کر لیا۔